شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجنشن کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت ایک بار پھر آپ کے لیے ظہر کے بعد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ابھی آپ کے جو دوست احباب ہیں آپ ان کو بھی اس پروگرام میں شریک کروا سکتے ہیں۔ اگر یوٹیوب کے ذریعے آپ ہمیں لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کی لنک اپنے دوستوں کو بھیج دیجئے۔ آپ کے جو گروپس ہوں گے، واٹس ایپ گروپس ہیں، تو آپ ان میں شیئر فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کئی لوگوں کو غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری معلومات مل جائے، اولیاء کرام کا تذکرہ سننے میں کئی لوگ اس وقت ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی بندہ گناہوں بھرے چینل پر بیٹھا ہوا ہو یا گناہوں بھری ویڈیو دیکھ رہا ہو، اور آپ کی طرف سے نوٹیفیکیشن چلا جائے اس کے پاس کہ بھئی پروگرام لائیو ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے وہ گناہوں بھرے چینل کو چھوڑ کر، گناہوں بھری ویڈیو اور گانوں کو چھوڑ کر وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے نیکی کی دعوت کے اس کام میں شامل ہو جائے، وہ غوث پاک کی سیرت سننے میں کامیاب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناؤں، چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قیامت کے دن میرے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایفجن چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ الرحمن غوث پاک کی سیرت کے جس پہلو پر گفتگو کریں گے وہ ہے غوث پاک کے اخلاق۔ سبحان اللہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ عظیم اخلاق والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہاں ہر وصف کے اندر کمال عطا فرمایا ہے، تو اس وصف یعنی اخلاق کریمانہ میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ کیا ہیں آپ کے اخلاق، انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جمیل بھائی ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ اس سے پہلے آئیے ہمارے نعت خواں سے کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، 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 میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور، اب چل مدینے کا مجھے مژدہ سنائیے، اب چل مدینے کا مجھے مژدہ سنائیے، رو
حسادی جیے حضور روتے ہوئے کو اب تو حسادی جیے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا پھر سبز گنبد اور وہ مینار کی بہار پھر سبز گنبد اور وہ مینار کی بہار غوث و رضا کا صدقہ دکھا دی غوث و رضا کا صدقہ دکھا دی جیے حضور سویا ہوا نصیب جگا دی جیے حضور میٹھا کو دکھا دی حضور عطار بدخصال کا عصیاں شعار کا عطار بدخصال کا عصیاں شعار کا دل ہو چکا ہے جلا دی جیے حضور دل مردہ ہو چکا ہے جلا دی جیے حضور سویا ہوا نصیب جگا دی جیے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دی جیے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کہ یہ تمنائیں پوری ہوں. میٹھا مدینہ ہم دیکھ لیں سویا ہوا نصیب ہمارا جاگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمنائیں التجائیں ہماری قبول فرمائے. ناظرین پروگرام سلطان ولایت میں انشاءاللہ الرحمن آج بھی ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا ٹاپک کا نام. ٹاپک ہمارا آج کا ہے حضور سیدنا سرکار بغداد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سلطان ولایت حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کا پیکر بنایا اور آپ کے ذریعے سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں، بزرگان دین کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، پھر خود غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ضبط، عاجزی، انکساری، عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنے کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے اخلاق سے نوازا تھا. تو اخلاق کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے جمیل بھائی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ندیم بھائی، سب سے پہلے میں جمیل بھائی چاہوں گا کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق
چونکہ بہت ساری چیزوں کو یعنی اخلاق کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انہی میں ایک عفو درگزر ہے، لوگوں کو معاف کرنا. تو یہ وصف جو غوث پاک کا تھا، پہلے اس پر کچھ اگر روایت بھی ہوں تو وہ بھی بیان فرما دیں، پھر انشاءاللہ اخلاق بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ نے سنائی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں، تو علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وارث کو پراپرٹی میں جو چیز ملنی ہے وہ تو ملتی ہی ہے، تو علم والے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً بڑے علم والے ہیں. آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، عالم شریعت ہیں، پیر طریقت ہیں، بہت کچھ ہیں. علم تفسیر آپ کے پاس تھا، علم حدیث آپ کے پاس تھا، بلکہ مشکل سے مشکل مسائل کے حل کے لیے وقت کے بڑے بڑے مشہور علماء جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو آپ کے اخلاق کریمہ بڑے ہی جو ہے نا نہایت اعلیٰ اور بلند تھے. میں کچھ روایتیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام شیخ موقف بن قدامہ ان کا نام ہے. تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھی، اور کہتے ہیں کہ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا. اللہ نے جو ہے نا آپ کو ایسے اوصاف عطا فرمائے، ایسے کمالات عطا فرمائے. پھر ایک شخص ہیں شیخ خراوہ جن کا نام ہے، یہ بھی ایک بزرگ ہیں. تو انہوں نے بڑی عمر پائی اور بڑے بڑے نامور بزرگ دیکھے، لیکن سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاقی، فراخ حوصلہ، کریم النفس اور رقیق القلب یعنی نرم دل اور محبت اور تعلقات کا لحاظ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. مزید آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی عظمت و عالی مرتبت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹوں سے رعایت فرماتے، شفقت فرماتے اور بڑوں کی عزت کرتے، سلام میں پہل کیا کرتے اور کمزوروں کے پاس بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتے. حالانکہ آپ کسی ممتاز شخصیت یا رئیس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر آپ گئے. یعنی کہ دونوں طرح کی کیفیات ہے نا، کہ بڑوں کے ساتھ یا دولت مند جو لوگ ہیں، بڑوں سے مراد جو دولت مند لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، رئیس ہیں، بادشاہ ہیں یا حاکم ہیں، تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن غریب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عمل تھا نا، وہ غربا کے ساتھ ایسا تھا کہ آپ غربا کی بھی تعظیم کیا کرتے اور ان کے سامنے بھی بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. مزید جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے نا وہ عفو در گزر کیسا تھا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں عفو در گزر کرنے کی جو ہے نا وہ ترغیبات عطا فرمائی ہیں. اور اللہ کا ولی ہوتا ہی علم دین والا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے اوصاف اور ایسے کمالات عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عفو در گزر کا جو ہے نا وہ معاملہ فرمایا کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ طالب علمی کی اگر بات کی جائے نا علی بھائی، تو بغداد میں ایک مرتبہ اتنا شدید قحط پڑ گیا تھا کہ لوگوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کھانے کو، اور پیٹ بھرنے کے لیے لوگ درخت کے جو ہے نا وہ پتوں کو استعمال کیا کر رہے تھے. کوئی جو ہے نا دریائے دجلہ کے قریب جو سبزیاں وغیرہ ہوتی، ترکاریاں ہوتی، تو اس کو کھا کر جو ہے نا وہ گزارا کرتے. تو اب قحط کا زمانہ اگر ہو، ہم نے بھی جو ہے نا ایک قحط کے زمانے کی اگر بات کی جائے تو پچھلے چند سال پہلے جو ہے نا پینڈیمک ٹائم ہم نے دیکھا 2020 اور 2021 میں، تو اس وقت جو ہے نا لوگوں کی حالت کیسی تھی کہ اگر کسی کی طرف سے، جیسے دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، تو اس کی طرف سے بھی جو ہے نا ریشن کٹ تقسیم کیے گئے اور کھانا پکا کر تقسیم کیا گیا، اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ امدادی کام کیے گئے تھے دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے. تو الگ الگ جگہ پر جو ہے نا یہ ماحول ہوتا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز تقسیم ہوتی نا تو لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پہلے مل جائے، مجھے پہلے مل جائے. تو قحط کا زمانہ ہی ایسا ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی جو ہے نا دوران طالب علمی میں اس طرح کی جب کیفیت آئی تو آپ لوگوں کا ہجوم جب دریائے دجلہ کے کنارے پر دیکھتے کہ لوگ بھوکے ہیں
اور بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عفو درگزر ایسا تھا کہ آپ جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں پڑنے کا آپ کا مشغلہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ آپ کا وہ انداز ہی نہیں تھا کہ میں بھی جاؤں اور جا کر جو ہے نا کچھ سبزی کے لیے میں بھی لڑائی جھگڑا کروں اور پھر ان سے کچھ چھین لوں، تو معاذ اللہ ایسا تو آپ کا انداز ہی نہیں تھا۔ تو آپ کا اخلاق کریمہ تو ایسا تھا کہ ایک تو وہ ہے نا کہ کوئی سامنے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، یہاں تو لوگ آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے قریب بھی جو ہے نا حضور غوث پاک جانے کے لیے تیار نہیں، گویا ایسا ہے کہ بس پہلے سے ہی اپنا حق جو ہے نا وہ معاف کر دیا گیا ہو۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا یہ اس طرح کا انداز تھا عفو درگزر کا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بغداد کی ایک منڈی کی مسجد میں جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو بھوک کی شدت اور مسلسل فاقے کی کمزوری کی وجہ سے آپ چکرا گئے، یعنی چکر آ گئی کمزوری کی وجہ سے، تو لڑ کھڑاتے ہوئے آپ مسجد کے جو ہے نا ایک گوشے میں وہاں تشریف لے گئے، جا کر بیٹھے، تو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک شخص آیا اور آ کر وہ کھانے لگ گیا۔ تو اب جو آدمی بھوکا ہو، ایک فطری تقاضا ہے نا کہ جس کے فاقے گزر رہے ہیں اور اس کے سامنے کوئی کھائے تو منہ میں پانی آئے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت بھی جو ہے نا وہ کچھ اسی طرح کی تھی کہ آپ کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس وقت مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے، یا سامنے والا ہی جو ہے نا بول دے کہ یار مجھے کھانے کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لے، لیکن آپ نے جو ہے نا اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کو ملامت کی اور اپنی خواہش پر قابو پا لیا اور مطمئن ہوئے اور اس سے بے نیاز ہو گئے کہ چلو نہ بھی ملے تو اب چلے گا، یعنی کہ بالکل مطمئن ہو گئے، بے نیاز ہو گئے۔ اس شخص کی آپ پر جب نظر پڑی حضور غوث پاک پر جو کھا رہا تھا، تو اس نے بڑے اصرار سے آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی اور کہا کہ حضور میرے ساتھ آپ بھی جو ہے نا وہ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ جب کھانے کی دعوت دی تو آپ مسلسل انکار کرتے رہے کہ نہیں میں نہیں شریک ہوں گا، لیکن یہاں پر جو ہے نا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسلمان کی دل آزاری ہو جائے، یہ نا بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑا اصرار کر رہا ہے۔ تو اب دونوں پہلو ہے نا، ایک تو آپ نے نفس کو بنا لیا اور دوسرا یہ کہ آپ اب دعوت میں اس کی مروتاً شرکت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ عاجزی آپ کی ایسی ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو توڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، تو کچھ اصرار کرنے کے بعد جو ہے نا آپ شامل ہو گئے، اور شریک ہونے کے بعد باتوں باتوں میں جب ایک دوسرے کا تعارف ہوا نا تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آپ ہی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آپ ہی جو ہے نا پیران پیر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس شخص نے یہ بات بتائی کہ یہ جو حضور کھانا میں لے کر آیا ہوں نا، اصل تو مالک آپ ہی ہیں اس کے۔ بولے یہ کیسے؟ تو کہا کہ میں آپ کی والدہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کی والدہ نے بغداد شریف جانے پر مجھے کچھ دینار جو ہے نا وہ دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے تک، میرے شہزادے تک پہنچا دینا، لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو تلاش کرتا رہا لیکن آپ مل نہیں پائے مجھے، اور پھر کچھ وقت زیادہ گزر گیا تو میری جو اپنی پرسنل رقم تھی وہ کھانے پینے میں خرچ ہو گئی، اس کے بعد میں نے کچھ دن فاقے گزارے، 2-3 دن، لیکن اب برداشت نہیں ہوا تو آپ ہی کی رقم سے میں نے یہ کھانا لیا ہے، اور پھر یہ تو اصل جو ہے نا آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ کھانے کے بارے میں بھی بتایا، پھر جو رقم آپ کی والدہ کی طرف سے آئی تھی وہ بھی آپ نے بتائی، تو اس پر جو ہے نا آپ بھڑکے نہیں کہ یار تم نے بغیر پوچھے جو ہے نا وہ کیسے کر لیا، لوگ ہوتا نا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے استعمال کیا، میری امانت تھی تو مجھے پوچھ کر کرتے، فلاں کرتے، تو اس طرح کا آپ کا کوئی معاذ اللہ انداز نہیں تھا۔ پھر جب وہ شخص روانہ ہونے لگا نا تو آپ نے اس کو ایسے ہی خالی ہاتھ تھینکس کہہ کے جو ہے نا وہ ہو جاتا نا کہ بھائی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا میری پہنچا دی مالیت، اور پھر آپ چلے جائیں اب واپس، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی عاجزی کا اور عفو درگزر کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے اس کو معاف بھی کیا، کیونکہ وہ بغیر اجازت اس نے مجبوراً استعمال کیا تھا، تو آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، معاف کیا، اور پھر جب وہ واپس جانے لگا نا تو پھر وہ کھانا بھی دیا اور کچھ دینار بھی اس کو دیے کہ آپ کو سفر میں کام آئیں گے۔ تو یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عفو درگزر کا انداز تھا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے غوث پاک کی، سبحان اللہ، کتنے عظیم یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے عفو درگزر۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں، اگر میں بات کروں اپنے معاشرے کی، تو جمیل بھائی، یعنی ایک طرف تو غوث پاک کی ہم نے سیرت کو یہاں سنا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کس پیارے انداز سے لوگوں کو معاف کرنے والے، یعنی کسی نے ان کا حق کھا لیا معاف کرنے والے۔ اچھا، ایک ہمارے اگر ہم ناظرین بات کریں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر ہم سے وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر بھائی کسی نے اپنے ہمارے گھر کے پاس میں کسی کا مکان ہے، غلطی سے ہمارے گھر سے کچھ کچرا، اس کے گھر سے کچھ کچرا ہمارے گھر میں گر گیا، یا بھائی ہمارے پڑوسی ہے
غلطی سے جو نا ہوا سے یوں مان لیجئے کہ وہ کچرا اس کے گھر پہ جو سامنے رکھا ہوا تو ہمارے گھر کے سامنے آ گیا. اب اس میں کوئی غلطی بھی اس کی نہیں بیچارے کی، لیکن اس پر جو نا بجائے اس کے کہ اس کو معاف کر دیں، غلطی اس کی ہے بھی نہیں پہلی بات تو، معاف کیا کرنا یا معاف کرنا یعنی وہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پھر معاذ اللہ عز و جل الٹا یہ کہ اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے، ایک طرف یہ کہ بندے نے غوث پاک کا معاملہ کیا تھا، کسی نے آپ پر ظلم کیا معاف کر دیا، کسی نے آپ کے حق کو چھینا آپ نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ مزید عطا فرما رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی نے غلطی کی بھی نہیں، ہم اس کے سامنے جناب وہ شیر ببر بنتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ آپ گفتگو کریں کہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ کیا درس دینا چاہیں گے؟ اصل میں یہ دیکھیں کہ بندہ جو ہے نا اپنی اصلیت پر غور کرے. ایک بزرگ کے بارے میں جو ہے نا وہ پڑھا تھا کہ اصل میں یہاں پر نا ان لوگوں کے اندر یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس ایک بڑا منصب ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، تو وہ نا سامنے والے کو ڈرانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہاں اگر ان کی بھی غلطی ہو جائے نا، جیسے آپ کچرے کی مثال دی آپ نے، اگر اسی پیسے والے کا کچرا اگر غریب کے گھر کے سامنے اگر چلا جائے اور وہ کہے کہ بھائی آپ کا کچرا، بولے گھر ٹوٹ رہا ہے آپ کا، کیا ہو گیا؟ بولے پہلے تو تمہارا گھر ہی کچرے کا ڈھیر ہے. یعنی اس کی عزت کی دھجیاں پورے محلے میں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. بولے جھونپڑی میں رہتے ہو، کچرے میں رہتے ہو، بولے دو پیپر آ کے پڑے ہیں، تھوڑا سا کچرا آ کے پڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہارا، ویسے تو کچرے میں ہی رہنے والے لوگ ہو تم. تو یوں کہتا ہے. پھر اب اگر جو ہے نا اگر اس غریب کی طرف سے اگر یہاں آ جائے تو پھر دھمکیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھائی تمہارا گھر توڑوا دوں گا، پولیس کو بتا دوں گا، فلاں کر دوں گا، پیپر دکھا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں. تو اب بندہ جو ہے نا اپنے آپ پر غور کریں کہ میری حقیقت کیا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں جو ہے نا وہ پڑھا تھا کہ ایک ایسے ہی جو ہے نا رواب دار جو شخص تھا، تو وہ شخص جو ہے نا ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، ایسی ہی کچھ بات ہوئی. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بولے بھائی جانتے نہیں ہو آپ مجھے، بولے میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ بزرگ سے جو ہے نا اسی نے اسی طرح کہا، بولے حضرت جانتے نہیں میں کون ہوں. تو وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں، تیری حقیقت یہ ہے کہ گندے نطفے سے تجھے پیدا کیا گیا، جب تک ماں کی پیٹ میں تھا تو پھر ماں کی کا خون جو ہے نا پی کر پلا بڑا اس کی اپنی ماں کی پیٹ میں. جب تو دنیا میں آیا تو اپنی ہی گندگی میں جو ہے نا وہ لوٹا کرتا تھا کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی گندگی سے اٹھ کر جو ہے نا سائیڈ میں بیٹھ جائے. مزید جب بڑا ہوا تو پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا، جوان ہوا اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا. اور اس طرح اگر اسی طرح تیری زندگی گزرتی رہی، جب موت آ جائے گی تو پھر جب تجھے قبر میں داخل کیا جائے گا نا تو تیرا انجام ایک گلا سڑا مردہ ہوگا جس کے اندر کیڑے پڑے ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی تیری حقیقت نہیں ہے. تو اب بندہ جو ہے نا اس چیز پر غور کرے. میں درس جو ہے نا یہی درس کا ایک پیغام دینا چاہوں گا، ایک اچھی بات ناظرین کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس رعاب اگر ہے تو کب تک ہے، ہمارے پاس دولت ہے تو کب تک ہے، ہمارے پاس منصب ہے تو کب تک ہے. بھائی منصب جو ہے نا ایک ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو ہی جاتا ہے نا، بڑے بڑے لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ چلو یہ تو ابھی ایک چھوٹا چھوٹا منصب ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی، بڑے بڑے ملک جو ہے نا ان کے انڈر کر دیے گئے، کئی کئی ممالک کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا. کب تک وہ باقی رہے؟ فرعون کی جو ہے نا داستان ہمارے سامنے ہے، کتنا اس کا رعاب تھا، کتنا اس کا دبدبا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے رعاب و دبدبے کے اعتبار سے اپنے آپ کو خدا منوانے کی کوشش کی، لیکن کہاں باقی رہا. نمرود کا جو ہے نا حال ہمارے سامنے ہے، قارون کا حال ہمارے سامنے ہے. تو اس پر جو ہے نا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی باقی بچا نہیں اس طرح کا، تو میں بھی باقی نہیں بچوں گا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو فرمائی جمیل بھائی نے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کی سیرت یاد رکھی صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے اس پر ہے. تو غوث پاک کی یقیناً دیکھیں پروگرام ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سلطان ولایت، اس کو پیش کرنے کا اور آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوصاف، جو کمالات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بالخصوص آج کا ٹاپک جو ہے آپ کے اخلاق کریمہ. تو اب غوث پاک کے عفو و درگزر سے بھی ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اگر مجھے تکلیف دے، مجھے کوئی ستائے، مجھے مارے یا کوئی گالی دے نا، تو بھی ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنا ہے. اور انشاءاللہ صبر کریں گے تو اس کے انشاءاللہ اجر بھی بڑا بہترین ملے گا. مزید انشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دیگر اوصاف کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بڑا پیارا وصف جو ہے جمیل بھائی، جو بڑا پیارا وصف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، وہ ہے عاجزی. جی یعنی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی دیا ہو، اللہ نے اس کو مرتبہ بھی دیا ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی بندہ عاجزی کرے نا، جھک جھک کر رہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. تو یہ بھی ایک بڑا پیارا وصف ہے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی یقیناً ہر وصف میں با کمال ہے. تو غوث پاک کو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وصف جو ہے عاجزی میں غوث پاک کا کیا مقام تھا؟ اللہ کا ولی ہو اور عاجزی نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی کہ یہ پاسبل ہی عاجزی نہیں کا ہے. جو اپوزٹ ہے وہ ہاں، ہے تکبر. تکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہاں اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. اتنا بالکل بڑا مرتبہ ہوتے بھی خود کو صحیح. کمتر جاننا. جی جی. اب حضور غوث پاک کی عاجزی اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے تو میں اللہ پاک کا ایک فرمان آپ کو سنا دوں جی. اور ناظرین کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں جو ہے نا وہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. ہاں ہاں تو اب اللہ کا ولی جو ہے نا یہ اللہ کا دوست ہی ہے. صحیح تو اب تکبر کرنے والا دوست بن نہیں سکتا. صحیح. تو اب اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ عاجزی ہی ہے. تو اب عاجزی جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اگر اپنی اصلیت پر غور کرے تو ہمیں جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جی. اور مٹی کے اندر عاجزی ہے. آگ جو ہے نا وہ آگ سے اللہ پاک نے شیاطین جنات کو پیدا کیا ہے تو آگ کے اندر تکبر ہے. اور شیطان نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ میں تو اعلیٰ ہوں, میں تو افضل ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے, تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں کہ یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے. تو زمین کی جو ایک اصلیت ہے نا مٹی کی وہ یہی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے. صحیح. تو اللہ نے جب ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی اور انکساری کا عالم جو ہے نا وہ یہ تھا علی بھائی کہ اگر کوئی بچہ بھی آپ سے مخاطب کرتا, اب ہوتا نا کہ ایک بندہ بڑے لیول پر پہنچ گیا ہو, جی. اس کے بعد اگر کوئی بچہ ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. ایسے ہی. اب مجھے جو ہے نا وہ ایک بچپن کی میرے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین مس ہو گئی تھی, میں چھوٹا تھا تو ٹرین مس ہو گئی تھی. تو اب اتفاقاً کیا ہوا کہ اس وقت گھڑی پہننے کا یا اتنا مطلب تھا بھی نہیں, موبائلس نہیں تھے. تو اب میں جو ہے نا وہ اسٹیشن مینیجر کے پاس گیا, کوئی بڑا ریلوے اسٹیشن بھی نہیں تھا, اسٹیشن مینیجر کے پاس گیا اور وہ اندر آفس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے باہر دروازے سے ایکسکیوز می کہا تو وہ نگاہ اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا سر ٹائم کتنا ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اس نے سنایا نا تو اب وہ اس کی پوزیشن تھی نا اور میں تھا بچہ, تو اس کو ایسا لگا کہ بچہ مجھے ٹائم پوچھے گا, تو اس نے سنا دیا جو سنانا تھا. تو میں پھر وہاں سے نکل گیا. تو اب حضور غوث پاک کی جس کو اللہ پاک نے تمام اولیاء کی سرداری عطا فرمائی ہو, اگر آپ سے اگر کوئی بچہ بھی مخاطب ہوتا, کوئی بات پوچھتا نا تو آپ ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کا جواب دیا کرتے. یہ ایک عاجزی کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے گھر کا سودا سلف جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود لایا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو غریب کوئی بندہ, امیر بندہ یا بڑے مرتبہ والا بندہ اگر غریب کے یہاں چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں یار مطلب ان کے پاس جاتا ہے. ہاں یعنی کہ یہ عاجزی کا بالکل ایک اعلیٰ درجہ ہے. ہاں کہ غریبوں کا جو ہے نا وہ اس قدر خیال رکھنا. اور پھر گھر کے کام کاج کی اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے ناظرین بھی آپ جانتے ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں نا کہ وہ گھر کا سودا سلف لے کر آنا, ایک بڑی پوزیشن جب مل جاتی ہے یا دولت بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی شایان شان نہیں سمجھتے. بولے یار اب میں وہ پیکٹ پکڑ کے لے آؤں گا, سبزی میں لے کے آؤں گا, پھل میں لے کر آؤں گا, گوشت میں لے کر آؤں گا یا فلاں چیز میں لے کر آؤں گا, تو اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شایان شان نہیں. حالانکہ یہ کام ہوتے نہیں, گھر کے گھریلو کام کرنا تو نبی پاک کی سنت بھی ہے. بالکل غوث پاک کا طریقہ سنا, جو غوث پاک کا بھی آقا ہیں, سارے آقاؤں کے آقا ہمارے آقا ہیں, تو ان کا بھی طریقہ ہے. نبی پاک خود اپنے گھر کا سامان لے آیا کرتے تھے, گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. صحیح. بلکہ یہاں تک حضور غوث پاک کے گھر میں جو غلام تھے نا, آپ کے نوکر جو تھے, وہ آپ کو عرض کرتے کہ حضور ہم یہ اٹھا لیں گے, ہم لے کر آ جائیں گے. تو حضور غوث پاک فرماتے کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ تم اٹھاؤ کہ میں اٹھاؤں, تم لے کر آؤ کہ میں لے کر آؤں. اس طرح کا جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کا انداز تھا. اور گھر کے اندر بھی جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے کہ آپ کے بچوں کی امی کی طبیعت اگر کچھ ناساز ہو جاتی تو آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ آٹا گوندتے, روٹی پکاتے اور اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ خود کھلایا کرتے تھے. تو گھر کے کام کاج میں بھی جو ہے نا گھر والوں کا ہاتھ بٹانا یہ بھی جو ہے نا عاجزی کا ایک پہلو ہے. غربا اگر دعوت دیتے ہیں, ان کی دعوت کو اٹینڈ کرنا یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے. غریبوں کو اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کرنا یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے. اسی طرح جو ہے نا غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا جو ہے نا آپ مظہر نظر آتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس فرق کو ختم کیا نا. جب اوائل اسلام کی اگر بات کی جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شروع میں ظاہر ہے کہ وہ الگ الگ بیٹھا کرتے تھے, پیسے والے الگ اور پھر غربا الگ. تو پیارے آقا علیہ السلام غربا میں آ کر تشریف فرما ہو گئے. تو پیارے آقا نے بھی جو ہے نا وہ غربت کو پسند فرمایا, غریبوں کو پسند فرمایا. اور غریب کی جو ہے نا اس قدر جو ہے نا وہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک نیک شخص ہے, پیسے والا ہے, امیر آدمی ہے,
اور ایک غریب ہے وہ بھی نیک ہے. تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ امیر کے مقابلے میں غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اب ایسے شخص سے کیوں محبت نہ کی جائے کہ جس کو اللہ پاک بھی جو ہے نا وہ 500 سال پہلے اس نیک شخص کو جنت میں غربت کی وجہ سے جو ہے نا اس کا داخلہ اسے مل رہا ہو. یعنی ہمارے یہاں پر جو ایک کامیابی کا معیار جو سمجھا جاتا ہے نا جمیل بھائی، اصل میں وہ ہے پیسہ. جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، منصب ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، جناب 5 6 7 جناب خدام آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، گارڈ ساتھ میں گھوم رہے ہیں، جس کا مرتبہ ہے، نام ہے، بڑا پیسہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. یہ جو نا وہ کامیاب نہیں. ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہے تقوی. جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقرب ہے. جی ہاں، تو یہ ہمیں اپنے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور عاجزی، بندہ کتنے بھی بڑے مرتبے کو پہنچ جانا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جمیل بھائی کہ بندہ جو نا جب غریب ہوتا ہے نا تو وہ بڑا عاجزی والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑے مرتبے کو ہوتا ہے ایسا، کئی لوگ ایسے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو کہ جو 10 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھا کاروبار دے دیا ماشاءاللہ، اچھی وہ اچھا بزنس بھی کرتے ہیں، یا اگر جاب کرتے ہیں تو اچھی مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ کما لیتے ہیں جاب کے اندر بھی، یا بڑا وہ کما لیتے ہیں، تو اب بڑا بنگلہ بھی ان کا ہو گیا. لیکن اب تو وہ اپنی ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہے نا. وہ جب ان کے یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جب میں غریب تھا تو میں بھی کسی کے دروازے پر جاتا تھا کسی سے قرضہ لینے کے لیے، تو مجھے دھکے کھانے پڑتے تھے. اب جب یہ خود اس منصب کو پہنچا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی غریب تھا کسی وقت میں، اور یہ بھول جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، بندے کو عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے. عاجزی اختیار کریں گے انشاءاللہ. وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو اللہ یہ وصف اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو، ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت پر یہ اخلاق پر کچھ باتیں سنیں گے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ پر ہم گفتگو کر رہے تھے جمیل بھائی سے. کچھ اوصاف تو ہم نے ذکر کیے، مزید بھی کچھ اوصاف اگر آپ بیان فرمائیں. یوں تو یعنی اخلاق میں اگر دیکھے جائیں تو غریبوں کی مدد کرنا بھی ایک اخلاق میں آتا ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنا بھی آپ نے فرمایا، غریبوں سے محبت کرنا جو آپ نے ایک وصف بھی غوث پاک کا اس کے ضمن میں ہی آپ نے بیان کیا. عاجزی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پیارا وصف یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی عیادت کرے، کیونکہ یہ بھی یعنی ایک اخلاق میں آتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے نا، کیونکہ اس وقت میں بندہ محتاج ہوتا ہے، صحیح. اور لوگ جو ہے نا اس کو پوچھتے نہیں ہیں. دوستوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ دوست جب اپنا مطلب نکلوانا ہوتا ہے تو اس کو پوچھتا ہے، فون بھی کرتا ہے. جب کہیں پارٹی میں جانا ہے، کہیں کسی کی شادی میں جانا ہے، دوستوں کی شادی میں، یا کوئی گھومنے کے لیے جانا تو کال کرتے ہیں. لیکن جب اپنا دوست بیمار ہو جائے نا تو اس کی عیادت کرنا، اس کو پوچھنا، یہ بہت کم پایا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یعنی عیادت کرنا اگر اچھی نیت کے ساتھ یقیناً عبادت میں شمار ہوگا، نیکی ملے گی، نبی پاک کی سنت بھی ہے. تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے تھے، تو غوث پاک اس وصف کے ساتھ یعنی کس اعلیٰ منصب کو پہنچے ہوئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور ناظرین یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو. ٹھیک ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر جو ہے نا یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم موجود تھی. اعلیٰ درجے میں جو ہے نا یہ موجود تھی کہ آپ جو ہے نا بھوکوں کو کھلایا بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مریضوں کی عیادت بھی کیا کرتے تھے. کیونکہ اعلیٰ اخلاق والے کے اندر یہ اوصاف کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، اور اگر آج بھی ہم اپنے اطراف میں اگر دیکھیں تو ہمارے ساتھ روزانہ ملنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، جو ہمارے گلی والے ہیں، محلے والے ہیں. ٹھیک ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کے مقتدی ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جن اسکولز میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائے ہیں تو وہاں کے اساتذہ ہیں، وہاں کا ایک اسٹاف ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو ہمارا روزانہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز مبارک یہ تھا کہ روزانہ جو آپ کے ملاقاتی تھے، آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہ آتا تو آپ اس کی خبرگیری کیا کرتے تھے. یار یہ فلاں آتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟
2 دن ہو گئے کیوں نہیں آیا، 3 دن ہو گئے کیوں نہیں آیا؟ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ وہ فلاں بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. کسی کے یہاں غمی کا موقع ہو گیا، انتقال کر گیا، اس کے یہاں آپ تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے. یعنی کہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ بندے کے دل کو جیتنے والے جو ہے نا یہی اوقات ہوتے ہیں. اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے اس واقعے کو اگر ہم لیں کہ آپ جو ہے نا عام بچوں کی طرح ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے نا، اور پھر اس کے بعد ایک بیل کے پیچھے آپ چلے گئے تھے، اور بیل نے جو ہے نا وہ مڑ کر ایک فصیح زبان میں جو ہے نا کہا کہ اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے جو ہے نا ایک مقصد کے تحت تمہیں پیدا فرمایا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا حضور غوث پاک کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والے کے اندر جو ہے نا تعزیت کرنے کا پہلو نہ ہو، عیادت کرنے کا پہلو نہ ہو، تو پھر وہ نیکی کی دعوت بھی جو ہے نا نہیں دے سکے گا. اگر دیتا بھی ہے تو لوگ جو ہے نا اس کی نیکی کی دعوت کو اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یار یہ بولتا تو ہے لیکن اس طرح کا عمل ہی نہیں، اس کا پوچھتا ہی نہیں ہمیں، دیکھتا ہی نہیں ہمیں. تو یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیارے ناظرین یہ انداز تھا کہ آپ عیادت بھی کرتے، تعزیت بھی کرتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دور حیات میں ہی، آپ کے زندگی مبارکہ میں ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ آپ سے عقیدت مند تھے اور آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے. اور ایک تعداد تو جو ہے نا وہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کرنے والے بھی. تو یہ تو لاکھ سے زیادہ تعداد پہنچ گئے. اب جنہوں نے توبہ کی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اخلاق دیکھیں، انہوں نے کردار دیکھا ہے، آپ کے جو ہے نا دیگر معاملات کو انہوں نے دیکھا ہے، تبھی تو آپ کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے توبہ کی ہے. تو بالخصوص نیکی کی دعوت دینے والوں کو یہ جو ہے نا یہ وصف اپنانا چاہیے کہ وہ مریضوں کی عیادت کریں، اور غم کے مواقع پر جا کر جو ہے نا وہ تعزیت کا ایک انداز بھی اگر ہو. آج اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اگر ہم آپ دیکھیں تو آج اتنی بزی شخصیت کہ گھنٹوں گھنٹوں مدنی مذاکرہ ان کو کرنا ہے، تحریری کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہفتہ وار ایک رسالہ آتا ہے تو باقاعدہ اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، تربیت کے سیشنز ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہو رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی وقت دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے امیر اہل سنت کے جو انفرادی عبادت کے معاملات ہیں، وظائف پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، نوافل کی کثرت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا امیر اہل سنت کے شیڈیول میں جو ہے نا وہ چیزیں شامل ہیں. اس کے باوجود بھی دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے، امیر اہل سنت اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، عقیدت رکھنے والوں کے لیے جو ہے نا دعائیہ پیغام بھیجتے ہیں. بچوں کی ولادت ہو رہی، ان کے نام رکھے جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کسی کا نکاح ہونے والا ہے اس کے حق میں دعا کی جا رہی ہے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کسی کا انتقال ہوا اس کے لیے تعزیت کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اس کو دلاسا دیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے نا وہ آج امیر اہل سنت کی شخصیت میں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے. چیزیں تو ہیں جو آدمی کے دل کو جیت لیتی ہیں. بالکل بالکل. جمیل بھائی اصل بات تو یہ ہے ہم اگر یہ سارے اخلاق اپنائیں، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کریں، لوگوں کی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے پہنچیں، یہ سارے اوصاف اگر ہمارے اندر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یار لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی مجھے اپنا دوست نہیں بناتا ہے. تو ایسے لوگ اگر ہمیں سن رہے ہیں اگر، تو ان سے میں یہ سوال کروں گا، کیا آپ لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ لوگوں کا اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جھڑکنا، لتاڑ دینا، جھاڑ دینا، یہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ ان سے دور بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو پیار، نرمی، محبت کو اپنائیں، انشاءاللہ لوگ آپ کے گروید ہو جائیں گے. کسی نے جو ہے نا بتایا تھا کہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں جو ہے نا کوئی شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے جو ہے نا وہ عرض کی کہ خاندان میں کسی سے بنتی نہیں ہے، اچھا، کوئی تو طریقہ بتائیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا رپلائی میں ایک سوال فرمایا، بولے مسکرانا آتا آپ کو؟ کہا یہی نہیں ہوتا. بولے یہی پرابلم ہے. بولے مسکرانا سیکھو. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مسکراہٹ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. غوث پاک کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی، اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم اور بھی چاہ رہے تھے ڈسکس کریں، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ابھی انشاءاللہ ایک دوسرا بھی پروگرام لائیو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اسٹارٹ ہونا ہے، روحانی علاج انشاءاللہ، وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو یوں کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے اخلاق کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، غوث پاک کے اخلاق سے کچھ حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اگر چاہتے ہیں کہ
ہم کامیاب ہوں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بنے، تو اخلاق کو اپنائیں انشاءاللہ، اچھے اخلاق اپنائیں گے اور برے اخلاق جو ہیں ان کو دور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ہر دل عزیز شخصیت بن جائیں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کو بلائیں گے، آپ کے پاس بیٹھنا لوگ انشاءاللہ پسند کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے اخلاق سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سلطان ولایت پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔